اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں چیپٹر نمبر 31 شروع کر رہا ہوں۔ تو یہ سورہ یوسف سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ تو اس کا میں تعارف تھوڑا سا کراتا ہوں پہلے۔ بعض روایت میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت یوسف نازل فرما دی۔ دراصل بنو اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہی کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کے 12 صاحبزادے تھے، انہی کی نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے۔ سورہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پوری صورت اسی لیے وقف ہے اور یہ واقعہ کسی اور صورت میں نہیں آیا۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعہ میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، اور شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ تو اب میں اس کا باقاعدہ شروع کرتا ہوں۔ جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے، تو آیت نمبر جو ہے 1 ہے الاعراف۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 2، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ آیت نمبر 3، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن تم پر جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعہ سے بالکل بے خبر تھے۔ آیت نمبر اس کے آگے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے 101 نمبر آیت تک۔ تو پھر میں کیونکہ پیغمبروں کے واقعات کا علیحدہ پروگرام انشاءاللہ کریں گے، تو میں وہ اب اس کو شروع کرتا ہوں باقاعدگی سے آگے۔ آیت نمبر 102 سے، اے پیغمبر، یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور تم اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہ تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو۔ تو آیت نمبر 4، حالانکہ تم ان سے جو ہے آیت نمبر 1 حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ 104 ہے یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ آگے آیت نمبر 105، تو یہ ہے اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ آیت نمبر آگے ہے 6، اور ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 8، آیت نمبر 108، اے پیغمبر کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف جلاتا ہوں، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ بھی، اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو آیت نمبر 109، اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے، تو کیا ان لوگوں نے زمین پر چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا؟ اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا،
کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو آیت نمبر 110، پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوموں پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھیں، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی۔ یقیناً کافروں پر عذاب آیا، جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو آیت نمبر 111، یقیناً ان واقعات میں عقل ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ہر بات کی وضاحت، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ تو اس کی تفسیر تھوڑی سی میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک طرف تو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کی ہے، جن میں یہ واقعہ مجموعی طور پر اسی طرح بیان ہوا ہے، مگر دوسری ہر بات کی وضاحت فرما کر شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اس واقعہ کے سلسلہ میں ان کتابوں میں کچھ قطر پوینت ہو گئی تھی۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ چنانچہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بابل کی کتاب پیدائش میں پڑھا جائے تو بعض تفصیلات میں وہ قرآن کریم کے بیان سے مختلف نظر آتا ہے۔ اشارہ غالباً اسی طرف ہے کہ قرآن نے ان تفصیلات کی وضاحت فرما دی ہے۔ واللہ سبحان اللہ والعلم۔ تو یہ حضرت یوسف کا جو ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی جو صورت ہے اس کو میں یہاں ختم کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب نیک کاموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔